الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أحدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جسے اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل علینا، اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ، اس کے علاوہ باقی کتابوں کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی برحق ہیں، مصدقا لما معہم، مصدقا لما معہم،
وہ تصدیق کرنے والی ہیں لما معہم ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا تھا اور وہ اس کے سوا باقی سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ بھی حق ہیں جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قُلْ آپ فرمائیے آپ کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ تو کس لیے تم نے قتل کیا انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کے انبیاء کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے کہا نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم جب ایمان رکھتے ہو تو اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ روشن دلائل کے ساتھ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے اور تحقیق تمہارے پاس لے کر آئے خود موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر الطُّورَ طور پہاڑ کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے عہد اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا تم پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی یا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا بقوتٍ
مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، طور پہاڑ کو بلند کر کے کہا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور ہوش سے سنو۔ قالو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا تھا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی تھی۔ قالوا سمعنا وعصینا کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی، وَأُشْرِبُوا پلا دی گئی، فی قلوبہم یہاں پہ لفظ تو ہے اشربو پلانے کا، پلا دی گئی، لیکن اس کا معنی ہے بٹھا دینا، کسی چیز کو دل میں پختہ کر دینا، جما دینا۔ تو اس کا مرادی معنی یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ بٹھا دی گئی، جما دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کو، اور بٹھا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کو، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور دراصل ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے، ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قُلْ آپ کہیے، بِئْسَ برا ہے، ما وہ، یأمرکم بہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کی، انبیاء کو قتل کیا اور ساتھ کہہ رہے ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے نا بڑی بری چیزوں کی تمہیں حکم دیتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل آپ کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ اگر ہے تمہارے لیے ہی، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے ہی، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر۔ دراصل ان کا دعویٰ تھا کہ صرف یہودی جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ کہیے اگر ہے تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، تو اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے اس بات کا تو ذرا چیک کرتے ہیں، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر
صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ کتنے مومن ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، ابداً ہمیشہ، کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بما ان کاموں کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، ان کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تم یقیناً انہیں پاؤ گے، احرص زیادہ حریص، الناسی لوگوں سے، علی الحیاتی زندگی پر، یعنی لوگوں کی بنسبت ان لوگوں کو زندگی سے زیادہ محبت ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم یقیناً انہیں پاؤ گے زندہ رہنے کی، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، اور شرک کرنے والوں سے بھی ان کو زیادہ محبت ہے۔ شرک کرنے والے تو اللہ کو صحیح طرح مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو جتنی موت سے یا زندگی سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو زندگی سے محبت ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یود پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، اور کاش کے معنی میں بھی آتا ہے، لو کاش کے، یعمر وہ عمر پالے، الف سنۃ 1000 سال، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه، حالانکہ نہیں بچانے والی ان کو، یعنی لمبی زندگی بھی اگر ان کو مل جائے تو لمبی زندگی ان کو نہیں بچا سکتی، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ بڑی عمر پالیں، یعنی بڑی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بما يعملون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں حق تعالی شانہ
بنی اسرائیل اور یہودیوں کی مختلف خرابیوں کا تذکرہ فرمایا تھا، یہاں پہ بھی حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی خرابیوں کو مزید یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جب دین کی دعوت دیتے تھے، قرآن پاک کی طرف بلاتے تھے، تو ان لوگوں کے پاس قرآن پاک کا انکار کرنے اور وحی کا انکار کرنے کا ایک بہانہ یہ تھا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے ہم تو بس اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم نہیں مانیں گے اور کسی اور چیز کو ماننے کے ہم پابند بھی نہیں ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے ان پہلی آیات میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر یا زبور پر یا انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں کتنا سچائی ہے اور یہ لوگ اپنے اس دعویٰ میں کس قدر سچے ہیں، کس قدر درست یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ جو تورات پر ایمان رکھنے کی، زبور پر ایمان رکھنے کی، انجیل پر ایمان رکھنے کی آڑ لے کر قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حق تعالی شانہ نے یہاں پر اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات۔ جبکہ دیکھا جائے تو حق تعالی شانہ نے تورات میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی۔ اب ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول بھی ان کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ اب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے، علامات سے واقف تھے، اور ان پر ضروری تھا کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لاتے، لیکن یہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، قرآن پاک کا انکار کیا۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک دلیل کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ انکار تورات کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ ہم تو تورات کو مانیں گے اور تورات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے قرآن پاک کی صورت میں، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ برحق کتاب ہے، اللہ کی جانب سے برحق کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ذکر کی ہیں وہ حق پر مبنی ہیں۔ تو کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضہ میں داخل نہیں ہے؟ تورات میں انہیں یہی کہا گیا نا کہ حق کو ماننا ہے، سچائی کا انکار نہیں کرنا۔ تو جو تورات میں ان پر فریضہ عائد کیا گیا تھا، اس فریضے کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ یہ قرآن حق پر مبنی ہے اس لیے اس کی تصدیق کریں۔ دوسرا فرمایا مصدقا لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس پہلے سے کون کون سی کتابیں تھیں؟ تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی اور انجیل نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے دور میں یہ کتابیں متعلقہ انبیاء پر نازل کی اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ تھیں۔ لیکن اس وقت تورات، زبور اور انجیل جس حالت میں ہیں
اس حالت پر ایمان لانا ہم پر ضروری نہیں ہے. کیوں کہ یہ بات مصدقہ ہے کہ تورات میں، زبور میں اور انجیل میں تحریف کی گئی ہے. تو اب تحریف شدہ باتوں کو ماننا ہم پر لازم نہیں ہے. تو بنیادی طور پر قرآن تورات، زبور اور انجیل کے اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اب اگر یہودی قرآن پاک کی تصدیق کریں گے کہ یہ قرآن درست کتاب ہے، تو اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تورات کا انکار نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن تو تورات کی تصدیق کر رہا ہے. تو جب یہ قرآن پاک کا انکار نہیں کریں گے، قرآن پاک کی تصدیق کریں گے، تو قرآن پاک کی تصدیق کرنا تورات کی تصدیق کرنا ہوگا. کیوں؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تورات اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب تھی. تو جب قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو قرآن کی تصدیق کرنا گویا کہ تورات کی تصدیق کرنا ہے. لہذا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ قرآن کو مانیں اور اس کو تسلیم کریں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، تورات اور زبور اور انجیل کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. اگر دونوں کے نظریات ایک ہوں تو پھر ان کے لیے قرآن پاک کا انکار کرنا اور تورات کو ماننا اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے دونوں کے عقائد و نظریات ایک جیسے ہیں، ہو بہو وہی چیزیں ہیں، تو پھر ان پر ضروری ہے کہ جیسے تورات کو مانتے ہیں ویسے ہی قرآن پاک کو مانیں. جیسے تورات پر ایمان لائے ویسے ہی قرآن پاک پر بھی ایمان لائیں. اب اگر یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے میں پکے نہیں ہیں، اپنے دعوے میں درست نہیں ہیں. آگے حق تعالی شانہ نے دوسرے انداز میں ان کے اسی بات کا جواب دیا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم واقعتاً تورات کو مانتے ہو تو کیا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کر دینا؟ جب تورات میں یہ بات نہیں تھی تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اور آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اس کا تعلق بھی اوپر والی بات سے کہ تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. بھئی تمہارا تورات پر ایمان کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے، ان کے ساتھ تمہارے پاس نبی بن کر آئے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو تورات میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ بچڑے کو معبود بنانا ہے. تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا؟ جیسے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ایسے ہی اب تم بہانے بنا کر قرآن پاک پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو. تیسرا جو جواب ہے وہ حق تعالی شانہ نے اس انداز میں دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. بھئی تورات جب حق تعالی شانہ نے نازل کی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ان لوگوں نے کہہ دیا جی کہ ہم تورات پر عمل نہیں کر سکتے، اس میں جو احکام بیان شدہ ہیں وہ تو بہت مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے. تو حق تعالی شانہ نے اس موقع پر کیا کیا، جبکہ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں تورات دی جائے، کوئی کتاب دی جائے جس کے مطابق ہم عمل کر سکیں، تو حق تعالی شانہ نے ان کے سروں پر جیسے چھت ہمارے سروں کے اوپر ہے نا، تو اس طرح حق تعالی شانہ نے جو کوہ طور تھا اسے ان کے سروں پر معلق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں پہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ یہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں نا اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھام لو کیا مطلب؟ اس پر ایمان لاؤ، اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھو، یاد کرو، ان پر عمل کرو.
वस्माऊ, और सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह ताला के जो अहकाम है उन्हें गौर से सुनो और उन पर अमल करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस हालत में जब इन पर ये पहाड़ अल्लाह ताला ने इनके सर पे बुलंद किया हुआ था, तो उस वक़्त भी इनकी चालाकी देखें, क्या कहते हैं, कालू समिअना व असैना, ये किताब तो हम पहले ही सुन चुके थे, लेकिन हमने जो है ना सुनने के बावजूद इसको माना नहीं, इस पर हमने अमल नहीं किया। तो हक़ ताला शानो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद की तो ये हालत है, तो तुम्हारा ये दावा दुरुस्त नहीं है। तुम ये कैसे दावा करते हो कि हम तौरात पर ईमान रखते हैं, और हम तौरात पर ईमान रखने के पाबंद हैं। तौरात के अलावा किसी को हम मान नहीं सकते, तौरात के अलावा किसी किताब को हम मान नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाना है जान छुड़वाने का, और ये रास्ता ढूँढ रहे हैं कि किसी रास्ते से दीन को, मज़हब को इख्तियार करके हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तस्दीक से बच सकें। आगे इन लोगों का चूँकि कुफ़र और ज़िद और हठ धर्मी इनके दिलों में बैठी हुई थी, तो इनका एक और दावा था। ये सारे काम करते थे, बछड़े की इबादत की है और पता नहीं सारी चीज़ें जो गुज़र गईं। इस सब के बावजूद ये कहते थे, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। नसारा कहते थे जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जाएँगे। यहूदी कहते थे जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जाएँगे। तो आगे अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब इरशाद फरमाया, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। देखें, अहले इस्लाम है, उनको पता है कि जो भी पक्का मुसलमान है, उसको यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे साथ आखिरत में अच्छा मामला करेंगे। मौत आएगी तो अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, मौत आएगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, मौत आएगी तो अल्लाह ताला हमें अच्छा अंजाम अता फरमाएँगे, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएँगे। तो ये मुसलमानों को ये हमें यकीन है। तो इसी बिना पर मुसलमानों को मौत से इतना डर नहीं लगता। जब डर नहीं लगता, तो वो जिहाद भी करते हैं और बेधड़क होके मैदाने जंग में कूद पड़ते हैं कि जी मर गए तो शहादत ही मिलेगी ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको देखो, ये कहते हैं हम तौरात पर ईमान रखते हैं, और साथ दावा क्या है कि जन्नत में सिर्फ हम लोग यानी यहूदी जाएँगे या ईसाई लोग जन्नत में जाएँगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम अपनी इस बात में इतने ही सच्चे हो, तो ज़रा मौत की भी तमन्ना करो ना। मौत की तमन्ना करो कि अल्लाह हमें जल्दी मौत दे दे, ताकि हमारी मुलाकात आपसे हो, हमें जन्नत मिल जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलन यतमन्नू अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, जो कुछ हो जाए, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। मौत की तमन्ना क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि इन्हें पता है हमारे काम क्या हैं, हमने क्या कुछ किया है। इस मकाम पर मुसलमानों के बहुत सारे वाक़यात मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने लिखे हुए हैं, मौत से मोहब्बत करने के वाक़यात। एक दो मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू शेर खुदा ऐन मैदान जंग है, लड़ाई हो रही है, और उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े से छलांग लगा दी और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके बड़े बेटे हैं, उन्होंने कहा अब्बू जी, ये तीरों की बारिश हो रही है और आपने नमाज़ शुरू कर दी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुने। आपने फरमाया, बेटा, तेरे बाप को कोई परवाह नहीं है कि तेरा बाप मौत पर गिरेगा या मौत तेरे बाप पर गिरेगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये तो मौत को तलाश कर रहे थे, और क्या मौत अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कि आपके जिस्म में नेज़ा इस तरह लगा कि एक तरफ से दाखिल होके दूसरी तरफ से पार हो गया। खून के फव्वारे फूट रहे हैं, और उस हालत में आप कह रहे हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। साथियों ने कहा आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपने कहा मैं मौत से खुश हो रहा हूँ। अब मेरी मुलाकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, मेरे दूसरे साथियों से होगी। यानी देखिए ऐन जानकुनी का आलम है, शदीद ज़ख्मी है,
اور اس وقت بھی ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہے کہ جی میرے گھر کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا نہیں، میری کس سے ملاقات ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا واقعہ ہے کہ ایرانی یہ جو ملک ہے، یہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ یہاں نہیں، صرف 700 افراد تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ادھر ایرانیوں کا لشکر تھا 13,000 کا، اور ایک دو ان کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، کمانڈر تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ایک آیا، اس نے کہا جی تمہارے پاس صرف 700 آدمی ہے، میرے پاس 13,000 کا لشکر ہے، تو تم کیسے لڑائی کرو گے؟ تم چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں آسمان سے تو مدد کی امید ہے، زمین سے کہیں سے مدد کی امید نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، کہیں جائیں گے نہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ صرف 700 افراد کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی، اور یہ جو ایرانی لشکر تھا اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی، صرف 700 کے لشکر کے ساتھ۔ اس 700 کے لشکر میں سے صرف 7 مسلمان شہید ہوئے اور ان کا 1000 آدمی مارا گیا۔ تو یہ مسلمان جو ہے نا وہ موت سے محبت کرتے ہیں، یہودی موت سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، دوسرے لوگوں کی بنسبت ان کو زندگی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو زندگی سے جو محبت ہے وہ مسلمان کو نہیں ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور مسلمان کے لیے موت جو ہے وہ ملاقات کا پیغام ہے، محبوب سے ہماری ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے،